اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. عقیدہ دلیل کی بنیاد پر مانا جائے گا. یہ تصور کہ اپنی دنیا کو خراب کر کے ہم دین کو بنائیں گے، آخرت کو بنائیں گے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں اس کی کوئی بنیاد سے موجود نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ تمہارے یہاں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ دنیا کی زینت بری چیز ہے؟ کیونکہ دنیا کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا کی ترقی کے لیے ریسرچ، سائنس کی تعلیم، نئے نظریات کا جاننا، نئے خیالات کا سمجھنا، تحقیق، ان تمام چیزوں کا دروازہ بند ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوسائٹی کی اجتماعی تعمیر سے ہماری 50% آبادی بالکل دور ہو بیٹھی. یاد رکھیے، یہ اللہ نے جو دماغ بنایا نا، اسے ٹوپی رکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے استعمال بھی کرنا ہے. آپ ٹوپی بھی رکھیے، میں بھی رکھتا ہوں شوق سے، لیکن ذرا استعمال بھی کرنا سیکھیے. جن قوموں پر تباہی آتی ہے ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیا اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم صدیوں سے چلے آ رہے عقیدوں کو، بلکہ خود ساختہ من گھڑت عقیدوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سینکڑوں برس سے ہماری قوم نے مانتی چلی آ رہی ہے؟ کیا قرآن ہمیں ذہنی جمود کی تعلیم دیتا ہے، یعنی انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کی تعلیم دیتا ہے؟ اس بات کی تعلیم کہ ہم ایک بار جب کوئی عقیدہ اپنا لیں تو کبھی اس کو ری تھنک کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو. آئیے ان سوالات کے جواب پر غور کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے: قل انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ کو چھوڑ کر جو بت جن کو تم پوج رہے ہو، یہ سب تمہیں آپسی محبت اور آپسی رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں. پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور تم ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجو گے اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جن بتوں کو تم پوجا کر رہے ہو، یہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس سے ان کو پوجنے کی، ان کی عبادت کرنے کی. یہ صرف تم اس لیے پوج رہے ہو تاکہ تم میں آپس میں رشتے اچھے رہیں، تمہیں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت نہ کرنی پڑے. ایک دوسرے سے تعصب ہے، ایک قومی تعصب ہے جس کی بنیاد پر تم ایسا کر رہے ہو، نہ کہ کسی ریشنلٹی کی بنیاد پر. قرآن کی اس آیت سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلے خود ساختہ عقیدوں کی مذمت، یعنی قرآن اس آیت میں اس بات کی مذمت کرتا ہے کہ جو خود ساختہ عقیدے جو ہوتے ہیں، جو قومیں خود گھڑ لیاں کرتی ہیں، خود سے وحی کی رہنمائی کے بغیر، کسی عقلی دلیل کے بغیر، جو ڈوگماز، جو عقیدے، جو وشواس کوئی قوم گھڑ لیتی ہے، قرآن ان سب کو رد کرتا ہے. قرآن کا اسٹینڈ بالکل کلیئر ہے: ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. عقیدہ دلیل کی بنیاد پر مانا جائے گا. عقیدہ اس بنیاد پر نہیں مانا جائے گا کہ ہمارے یہاں سینکڑوں برس سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے علماء یہ باتیں کہتے آ رہے ہیں. اس بنیاد پر عقیدہ نہیں مانا جائے گا. عقیدے کی بنیاد برہان ہوگی، دلیل ہوگی، دلیل کی بنیاد پر مانا جائے گا. تو قرآن سب سے پہلے خود ساختہ عقیدوں کی مذمت بیان کرتا ہے. دوسری چیز جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اس آیت میں تعصب کی مذمت کرتا ہے. یعنی جب قومیں صرف باتوں کو اس لیے ماننا شروع کر دیتی ہیں کہ ان کی قوم میں ایسا چلا رہا ہے، صدیوں سے وہ ایسا دیکھتے آ رہے ہیں، اپنے بچپن سے ایسا دیکھتے آ رہے ہیں، ان سے انہیں لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے ان عقیدوں سے اور نظریات سے اور خیالات سے جن کو وہ روزانہ دیکھتے ہیں، جن کے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، جن کو وہ روزانہ ان سے اس کو سابقہ پڑتا ہے.
تو تعصب ہو جاتا ہے ان سے انہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، مودتم بینکم، قرآن نے اس کے لیے استعمال کیا مودتم بینکم، آپس میں محبت باقی رکھنے کے لیے، آپسی تعلقات کی وجہ سے، صرف تعصب کی وجہ سے تم ایسا کرتے ہو؟ نہیں. قرآن اس چیز کو رد کر دیتا ہے کہ کسی بات کو صرف قومی تعصب کی وجہ سے مانا جائے. اسی طرح دیکھیے قرآن نے اس آیت میں بتوں کی مذمت کی ہے. بتوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے وہ ان کے اندر جمود ہوتا ہے، حرکت نہیں ہوتی ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتے. تو اس سے اندازہ ہوا قرآن کا مزاج دیکھیے کیا ہے. قرآن لوگوں سے چاہتا ہے کہ ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے خیالات میں جمود نہ ہو، ڈائنامسزم ہو، ڈائنامک ہو، آگے کی طرف بڑھتے ہوں خیالات لوگوں. قرآن ایسے خیالات کو پسند نہیں کرتا جو بالکل ریجڈ ہو کر رہ جائیں، جو زمانے کے ساتھ بدلے اور ان سے چمٹے رہے. قرآن حرکت چاہتا ہے، جمود نہیں چاہتا. اور یاد رکھیے خود ساختہ عقیدے، تعصب اور جمود جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، یہ وہ زنجیریں ہیں جو قوموں کو آگے بڑھنے سے ہمیشہ کے لیے روک دیتی ہیں. یہ وہ زنجیریں ہیں جو قوموں کے پیروں میں پڑ جاتی ہیں، جو ان کے دماغوں کو بند کر دیتی ہیں، جو نئے آئیڈیاز کا فلو روک دیتی ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں قوموں سے چھین لیتی ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ زنجیریں ہیں جو قوموں کو بالآخر تباہ کر کے رہتی ہیں. خود ساختہ عقیدے کی میں مثال دوں گا جو قوموں کے لیے تباہ کن بنتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر ایک عقیدہ، ایک نظریہ یہ پھیل گیا کہ دنیا بری چیز ہے، اور چونکہ دنیا بری چیز ہے اس لیے ہمیں اس سے کیا لینا دینا. ہمارا مقصد تو آخرت ہے، ہم تو صاحب اللہ سے لو لگائیں گے اور صاحب دنیا سے ایک طرف ہو کر بے نیاز ہو کر ہم رہیں گے، دنیا جائے بھاٹ کی بھٹی میں. یہ تصور یہ سب غلط ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا اصل مقصد آخرت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل گھر ہمارا آخرت کا گھر ہے. لیکن یاد رکھیے آخرت انہی لوگوں کی بنتی ہے جو اپنی دنیا کی تعمیر کر سکیں. یہ تصور کہ اپنی دنیا کو خراب کر کے ہم دین کو بنائیں گے، آخرت کو بنائیں گے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں اس کی کوئی بنیاد سے موجود نہیں ہے. اس تصور کی وجہ سے یہ ہوا. قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ تمہارے یہاں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ دنیا کی زینت بری چیز ہے؟ دنیا کو برا سمجھنا چھوڑو. تو بہرحال یہ اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ ہم دنیا کو برا سمجھتے رہے، اس لیے دنیا کی ترقی کے لیے ریسرچ، سائنس کی تعلیم، نئے نظریات کا جاننا، نئے خیالات کا سمجھنا، تحقیق، ان تمام چیزوں کا دروازہ بند ہو گیا. اور ہم دس ورلڈلی بجائے دیٹ ورلڈلی قوم ہو کے رہ گئے. بس اسی پر نگاہ رکھیں صاحب، اسی پر. یہ قرآن کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اس کے نتیجے میں ہم زمانے سے صدیوں پیچھے چھوٹ گئے. دوسری قومیں آگے بڑھ کر اسی دنیا میں انہوں نے لیڈرشپ لے لی، اسی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں تحقیق کر کے لیڈرشپ سنبھال لی. اور ہم چونکہ آخرت کی طرف، آخرت کے نام پر ہم نے دنیا کو نظر انداز کیا، اس لیے ہم پیچھے چھوٹ گئے. خود ساختہ عقیدے کس طرح قوموں کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں اس کی ایک مثال میں اور دینا چاہوں گا. ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سوسائٹی کی اجتماعی تعمیر میں عورتوں کا کوئی رول نہیں ہے. یہ ایک عجیب نظریہ عقیدہ ہمارے یہاں بن گیا. صاحب عورتوں کا کام صرف کچن یا بیڈ روم، باقی سوسائٹی کی تعمیر میں، سماج کی تعمیر میں، یہاں اعلیٰ اقدار کے فروغ میں، اس دنیا کو ایک بہتر دنیا بنانے میں، یونیورسل لاز جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کو غالب کرنے میں کوئی رول نہیں ہوگا عورتوں کا، یعنی سوسائٹی کی عمومی تعمیر میں. یہ ہمارے یہاں سمجھ لیا گیا. اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوسائٹی کی اجتماعی تعمیر سے ہماری 50% آبادی بالکل دور ہو بیٹھ گئی. جس قوم کی 50% آبادی سوسائٹی کی اجتماعی تعمیر سے بالکل بیگانہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری ہی نہ رہے سرے سے، وہ قوم ان قوموں سے کیسے کمپیٹ کرے گی جن کی 100% آبادی خود کو تعلیم میں، تحقیق میں، دنیا کی تعمیر میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہے. عورتوں کے تعلق سے ہمارا
یہ بے بنیاد نظریہ، یہ عقیدہ، اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ قرآن کو دیکھیے، برابر کا رول دیتا ہے قرآن عورتوں، برابر کا رول دیتا ہے، برابر کا رول دیتا ہے۔ تو اس نظریے نے کیا کیا کہ ہمیں زمانے سے بہت پیچھے دھکیل دیا۔ اسی طرح جمود، اس نے ہمیں زمانے سے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا نہیں جانتے، ڈائنامک نہیں ہے ہماری سوچ، جس چیز پر ہم ریلیٹ ہوتے ہیں اس کو ریتھنک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن بار بار اس آیت میں اور اس کے علاوہ دوسری آیت میں بھی جس چیز پر دعوت، جس چیز کی سب سے زیادہ دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے عقیدے، خیالات، کردار، مزاج، رویے، ان کو ریتھنک کرو۔ افلا تعقلون، عقلوں سے کام نہیں لوگے تم۔ قرآن بار بار یہ الفاظ بولتا ہے، ریتھنک کرنے کی بات کہتا ہے۔ تو جمود کے بجائے ہمیں ریتھنک کے مزاج کو لانا ہوگا۔ بہرحال یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کی ترقی میں سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس کے قوموں کی تباہی کی بربادی کے اسباب اور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تین اسباب وہ بہت بنیادی اسباب ہیں جن پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے خود ساختہ عقیدے اور نظریے، اور ان عقیدوں اور نظریوں کے ساتھ تعصب، اور اسی ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہنوں میں جمود، دماغ سے کام نہ لینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے کسی قوم کو سب سے زیادہ تباہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اللہ نے جو دماغ بنایا نا، اسے ٹوپی رکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے استعمال بھی کرنا ہے۔ آپ ٹوپی بھی رکھیے، میں بھی رکھتا ہوں شوق سے، لیکن ذرا استعمال بھی کرنا سیکھیے۔ جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے آپ پچھڑتے جائیں گے۔ یہی ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔